السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کو کئی واقعات ایسے سنائے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا کسی گاؤں میں دیہات میں، اور میت کو غسل دیا جانا تھا، لیکن غسل کا طریقہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے گھنٹوں جنازہ ایسے ہی رکھا رہا۔ پھر بہت دور سے کسی کو بلا کر لائے، ان مولانا حافظ صاحب نے غسل دیا، تب جا کے پھر کفن دفن ہوا میت کا۔ اور ایسے واقعات گاؤں میں بھی، دیہات میں بھی، شہروں تک میں سننے کو ملتے ہیں کہ میت کو غسل دیا جانا ہے، اب کوئی غسل دینا جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میت کو غسل دینا مطلب بہت مشکل کام، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان کام ہے یہ۔ خود کا غسل تو بھی مشکل ہے، میت کا غسل بہت آسان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کیسے، تو میں آج آپ کو میت کو غسل دینے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لو گے تو آپ کبھی زندگی میں میت کو غسل دینے کا طریقہ بھولو گے ہی نہیں، بلکہ خود آگے بڑھ کے دو گے، آپ کو اتنا ایزی لگے گا۔ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ کافور کے عطر، اور کہ وہ کپڑے، اور کہ تختہ، کہ وہ دھنی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک پورا پراپر طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، میں بالکل آسان طریقے پر بات کروں گا۔ اور یہ آسان طریقہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیوز دیکھنے والے گاؤں کے دیہاتی بھی ہیں، ہے نا، قصبوں میں رہنے والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے علاقوں میں کوئی دینداری نہیں ہے۔ تو میں وہ موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لو گے، ان چیزوں کو یاد رکھ لو گے، تو بے فکر ہو کے آپ کہیں پہ بھی میت کو غسل دے سکتے ہو۔ کم از کم اتنا تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر غسل دیے میت کو دفن کر دیا جائے۔ ایک جگہ سے تو مجھے واقعہ سننے کو ملا کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی میت کو غسل دینے والا نہیں تھا، آتا ہی نہیں تھا وہاں لوگوں کو، کسی کو۔ مسجد میں تھے تو وہ بیچارے، وہ بھی حافظ صاحب تھے، اب حافظ صاحب کو تھوڑی نہ پتہ ہوگا، تو دور دور تک اور بھی کوئی نہیں تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر غسل دیے میت کو دفن ایسے ہی کر دیا، بس۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایکسٹرا چیزیں جو مستحبات کے درجے میں وہ چھوٹ جائیں، لیکن میں آپ کو وہ ضروری چیزیں بتا دوں گا کہ اگر آپ ان کو یاد رکھ لو گے، اور یاد رکھ لو گے، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی چیزیں ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں، آپ میت کو غسل بے فکر ہو کے دے سکتے ہو۔ اور میں نے یہ جو بات کہی تھی شروع میں کہ ہمارے خود کے غسل سے بھی زیادہ آسان ہے میت کو غسل دینا، کیونکہ دیکھیے ہمارے غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہمارے غسل میں ہوتے ہیں، زندہ انسان کے غسل میں۔ لیکن میت کے غسل میں 1 فرض ہوتا ہے، اور 1 فرض وہ کیا ہوتا ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، میت کی پوری باڈی کو جو ہے نا واش کر دینا اچھے سے۔ مطلب آپ میت کی پوری باڈی پر پانی ڈال دو، ایسے کر کے پوری باڈی کو اچھی طریقے سے صابن سے مل کے نہلا دو، ہو گیا میت کا غسل۔ ہوا نا آسان ہمارے غسل سے۔ اب پراپر طریقہ سمجھ لو تھوڑا سا۔ اب دیکھو بالکل آسان ہے نا، فرض آپ سمجھ گئے کہ میت کو غسل دینے کا فرض کتنا ہے؟ 1 ہی فرض ہے کہ میت کو اچھے طریقے سے نہلا دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے میت کے غسل کا فرض۔ فرض کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرض ادا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کا فرض اگر ادا نہیں ہوگا تو وہ عبادت ہوگی نہیں۔ جیسے غسل کے اندر اگر فرض چھوٹ جائے تو غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میت کے غسل میں جو پہلا فرض ہے وہ ہے میت کی باڈی کو اچھے طریقے سے نہلا دینا، یہ میت کے غسل کا فرض ہے۔ تو یہ 1 فرض ادا ہونا ہر حال میں لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو غسل ہو جائے گا بہرحال۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب تھوڑا سا پراپر طریقہ سمجھ لو۔ دیکھیے ہم لوگ جب غسل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جیسے زندوں کا غسل ہے بالکل اسی طرح سے میت کا غسل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہم لوگ زندہ ہوتے ہیں تو کلی آرام سے کر لیتے ہیں، ہے نا، ناک میں پانی اچھے سے ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ میت ہے تو میت کلی تو کر نہیں سکتی، تو کلی کی جگہ ہم کچھ اور کرائیں گے۔ ناک میں پانی ڈالنا ویسے تو نہیں ڈال سکتے، تو ناک ہم ویسے ہی صاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے آپ میت کو غسل دینے کا پراپر طریقہ۔ دیکھیے سب سے پہلے جب ہم غسل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ استنجا کرتے ہیں۔ ہمیں میت کو بھی سب سے پہلے استنجا کرانا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو ہمیں میت کو بھی وضو کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے طریقے سے مل کے نہاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ کو میت کو بھی اچھے طریقے سے نہلا دینا ہے، بس ہو گیا میت کا غسل۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے، یہی طریقہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ ایک علاقے کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا،
عورت کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ایک تو میت سے ویسے ہی ہم لوگ ڈر کھاتے ہیں, وحشت آتی ہے لوگوں کو, غسل دینے میں لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے. حالانکہ غسل دینا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اس عورت کو کوئی غسل دینے والا نہیں, ایسے ہی اس کو کفن دفن کر دیا گیا, نماز جنازہ پڑھا دی گئی. بتائیے نماز جنازہ بھی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ نماز جنازہ پڑھانے والا اگر ہوتا تو وہ غسل بھی تو دیتا نا. اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یاد کر لو میرے بھائیوں, اور غسل دینے کے لیے آگے بڑھو. اس غسل دینے کی فضیلت میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل دیا ہے, صحابہ نے خود غسل دیا ہے, اپنوں کو غسل دیا, پرایوں کو غسل دیا. سوچو میت کو غسل دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا. جس کام کو ہمارے نبی کریں, جس کام کو صحابہ کریں, اس سے بڑا فضیلت والا کام اور کون سا ہو سکتا ہے. اسی لیے کہیں پہ بھی کسی کا انتقال ہو جائے, غسل دینے کے لیے آگے بڑھو. تو آپ سمجھ گئے ہمارے غسل میں اور میت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم لوگ سب سے پہلے استنجا کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر غسل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ کو میت کے ساتھ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو میت کو استنجا کرانا ہے. استنجا کرانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب مردہ خود تو کپڑے اتار نہیں سکتا, تو آپ کو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارنا ہے. اور کپڑے اتارنے کے لیے آپ کو, کپڑے اتریں گے تو شرمگاہ نہیں دکھنا چاہیے, شرمگاہ پر ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے. تو آپ گلفز پہن لیجئے. گلفز نہیں ہے تو آپ کوئی کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لیجئے, تاکہ آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ شرمگاہ پر ٹچ نہ ہو. اور اوپر ایک کپڑا ڈال دیجئے آپ میت کے اوپر. کپڑا موٹا ہونا چاہیے تاکہ جب پانی پڑے تو پانی کی وجہ سے شرمگاہ اور سطر جو ہے وہ نظر نہ آئے. مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کا سطر پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اوپر ایک کپڑا ڈال دیجئے. اس کے بعد میت کے کپڑے اتار دیجئے. کپڑے اتارنے کے بعد اب غسل کرانا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے ہم لوگ خود اپنا غسل استنجا کر لیتے ہیں. اب استنجا کرانا ہے نا میت کو, تو استنجا کرانے کے لیے آپ کو ہلکے ہلکے پیٹ ملنا ہے اور شرمگاہ پر پانی ڈال کے وہی کپڑے کے اندر شرمگاہ کو صاف کرنا ہے, گلفز پہن کر یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کر. استنجا ہو گیا میت کا. استنجا کرانے کے بعد اب ہم لوگ استنجا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. آپ میت کو بھی وضو کراؤ. تو میت کا وضو کیسے ہوگا؟ ہاتھ تو میت دھو نہیں سکتے, تو ہاتھ چھوڑ دو آپ. اب گیلا کپڑا لے کے یا کاٹن لے کے آپ کو منہ کے اندر ادھر ادھر ایسے کاٹن 2-3 مرتبہ پھیر دینی ہے. یہ ہو گئی میت کی کلی. ناک میں کپڑا یا روئی لے کے ناک کے اندر بھی ناک کی صفائی کر دینی ہے. یہ ہو گیا میت کے ناک میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہاتھ دھلا دیجئے 3 مرتبہ. اور اب مسا کرتے ہیں ہم لوگ, وضو بناتے ہیں نا پراپر, تو مسا نہیں کرانا میت کا. اب آپ پیر دھلا دیجئے, میت کے پیر دھلا دیے. یہ ہو گیا میت کا وضو. ٹھیک ہے, یہ میت کا وضو ہو گیا, لیکن ابھی مسا نہیں کرایا تھا. وضو کرانے کے بعد اب آپ سر پہ شیمپو لگا کے, صابن لگا کے خوب اچھے طریقے سے آپ سر دھوئیے میت کا. سر دھونے کے بعد اب آپ کو غسل کرانا ہے. تو غسل کرانے کے لیے کیا کرنے کا پڑے گا؟ آپ کو پہلے لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایسے کروٹ دلانی ہے. تو رائٹ سائڈ اوپر ہو جائے گی ایسے, تو رائٹ سائڈ پر آپ کو خوب پانی ڈالنا ہے. پانی ڈالنے کے بعد پھر رائٹ ہینڈ پر کروٹ لینی ہے, تو لیفٹ سائڈ اوپر ہو جائے گی, لیفٹ سائڈ پر پانی ڈالنا ہے. اس طرح سے خوب 2-3 مرتبہ, 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ سنت ہے, پانی آپ کو ڈالنا ہے. اور چہرے پہ بھی صابن وغیرہ لگا کے خوب اچھے طریقے سے مل کے باڈی کو دھو دینا ہے. یہ ہو گیا میت کا غسل. ٹھیک ہے, میت کا غسل ہو گیا. اب غسل کے بعد بھی اگر کوئی ٹوائلٹ وغیرہ تھوڑی بہت نکل آتی ہے تو دوبارہ سے غسل اور وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کو صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی کپڑے سے, کاٹن سے صاف کر دیں, دوبارہ وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا, وہ کافور ہوتا ہے, اور آپ کا عطر ہوتا ہے, اور بیری کے پتے ہوتے ہیں, نیم کے پتے ہوتے ہیں, گرم پانی ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, نرم پانی ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. بیری کے پتے پانی میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ میل اچھے سے صاف ہو جاتا ہے. تو بیری کے پتے مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے تو نیم کے پتے لے لو, نیم کے پتے بھی نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے. گرم پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے, گرم پانی نہیں مل رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کافور کا کیا کرنا ہے؟ کافور مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, مل جاتا ہے کافور ایزلی. غسل دینے کے بعد آپ 1 مرتبہ تھوڑا پانی گرم کر لیں, اس میں کافور ڈالیں, اور کافور ڈالنے کے بعد آپ اس پانی سے بھی میت کے باڈی کو ہلکے سے دھو دیجئے, ہے نا. یہ اچھا ہے. کافور, اب غسل ہو گیا میت کا. اب ایک کپڑے سے ہلکے ہاتھ سے باڈی کو پہنچ دیجئے. اس کے بعد عطر لے کے آپ داڑھی پہ لگا دیجئے, بالوں پہ لگا دیجئے. اور کافور جو ہے نا, مل کے گھٹنوں پر, یعنی جن چیزوں پر ہم سجدہ کرتے ہیں نا, تو سجدے میں ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں, ناک زمین سے لگتی ہے, پیشانی اور سجدے, دونوں گھٹنے اور دونوں پیر,
تو اس جگہ پر ہم کافور مل دیں گے، ٹھیک ہے؟ کافور ملنے کے بعد پھر ہم کفن پہنائیں گے، کفن کے بعد نماز جنازہ ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ اچھا، وہ تختے میں دھنی لگائی جاتی ہے، تو دھنی آپ کوئی بھی خوشبودار چیز سے لگا سکتے ہیں، کفن کو بھی اور تختے کو بھی۔ یہ وہ طریقہ ہے بالکل سمپل جو آپ کو یاد ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ میت کے غسل میں جو فرض ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ میت کو اچھے طریقے سے نہلا دینا ہے نا، میت کی پوری باڈی پر پانی بہا دینا۔ یہ فرض ہر حال میں ادا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو میت کا غسل ہو جائے گا، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی۔ مان لیجیے آپ کافور لگانا چھوٹ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل بالکل درست ہے۔ مان لیجیے آپ بیری کے پتے پانی میں ڈالنا بھول گئے، کوئی بات نہیں ہے، وضو میت کا غسل بالکل درست ہے۔ مان لیجیے آپ عطر لگانا بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ وضو کرانا بھول گئے، یا وضو میں چیزیں الٹی سیدھی ہو گئیں، یہ مطلب ہاتھ دھلانے سے پہلے آپ نے پیر دھلا دیے، یا آپ دانت صاف نہیں کر پائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو کاٹن وغیرہ ناک میں لگائی جاتی ہے، کانوں میں لگائی جاتی ہے، وہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ پانی کانوں کے اندر، ناک کے اندر نہ جائے۔ یہ بھول گئے آپ، کوئی بات نہیں، میت کا غسل بالکل صحیح ہے۔ ایک فرض ہے میت کے غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا میت کے، ہے نا، یہ فرض ہر حال میں ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 ہم استنجا کرائیں گے میت کو، نمبر 2 وضو کرائیں گے، نمبر 3 پورے باڈی کو اچھے طریقے سے واش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے کریں گے وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیزیں چھوٹ جائیں تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا، اور کون سی ایسا فرض ہے جو اس میں ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ غسل دے دیجئے میت کو، نہیں آتا تو جو میں نے طریقہ بتایا اس کو یاد کر لیجئے، اور ایسے آپ کو میت کو غسل دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کبھی بھی میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں بھولو گے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ خاص طور پر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے گاؤں دیہات میں اور ایسے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے جن کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بالکل نہیں پتہ ہوتا، یعنی وہ زیرو ہیں، ہے نا۔ باقی جن لوگوں کو آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔